پیارے دوستو، مولوی شبیر علی تھانوی جو مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اور نائب تھے، ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بڑے اجتماع میں جہاں کئی سرکردہ رہنما موجود تھے، میں نے مسٹر جناح سے ادب سے پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سوال کے جواب نے مجھے حیران کر دیا اور پسینہ آ گیا۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہندوستان میں صرف دو گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو مسٹر جناح نے انہیں للکارا اور مسلمان کی موجودگی کا احساس دلایا، جس سے کانگریس کے حلقوں میں سنسنی سی آ گئی۔ اس وقت ہندوستان کی آزادی کی تحریک زوروں پر تھی اور 1930 کی دہائی میں نمک ستیہ گرہ جیسے واقعات نے انگریزی راج کے خلاف ہندوستانیوں کو جدوجہد کو مضبوط کیا۔ خورشید حسن کے مطابق کانگریس اور اس کے حامی مسٹر جناح کو کافر، مغربی تعلیم یافتہ، اسلام سے ناواقف اور انگریز کا پٹھو کہہ کر مسلمانوں کو ان سے دور رکھنے کا ناکام کوشش کرتے رہے۔ انگلستان جیسے ممالک میں انہیں رجعت پسند، فرقہ پرست، مذہبی جنونی اور دیگر رنگوں میں پیش کر کے ان کی سیاسی پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسٹر جناح کے اخلاق و کردار اور دین پر عمل کے ثبوت کے لیے منشی عبد الرحمن کی کتاب میں ایک واقعہ کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر احمد علی تھانوی نے ملاقات کی تفصیل بیان کی۔ میں نے پوچھا کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے پنڈال بناتے ہیں، لوگ نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ مسٹر جناح نے کہا اس سے غیر اقوام پر روک پڑتی ہے۔ میں نے کہا ایک ترکیب بتاتا ہوں، جلسے کے دوران جب نماز کا وقت آئے تو 1.25 لاکھ کے مجمع کے ساتھ با جماعت نماز پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں گے کتنا رعب پڑتا ہے۔ مسٹر جناح نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے پوچھا کیا عذر ہے؟ انہوں نے کہا اگر با جماعت نماز پڑھوں تو امام کسے بناؤں؟ اگر میں امامت کروں تو شاید سب پڑھ لیں، لیکن میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی اور امام بنے تو دیوبندی ہوگا تو بریلوی نہیں پڑھیں گے، اور بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، جس سے فرقوں کے اختلافات ظاہر ہوں گے۔ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس لیے فی الحال اس تجویز پر عمل سے معذور ہوں، آگے دیکھا جائے گا۔ 1940 میں لاہور قرارداد نے ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد رکھی، جس نے ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے ایک اہم موڑ ثابت کیا۔ میں نے کہا اس پر بحث لمبی ہو جائے گی، تو دوسری بات کہتا ہوں کہ آپ خود نماز پڑھا کریں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اسی دوران گاندھی جی کی قیادت میں سول نافرمانی تحریک نے انگریزوں کو دباؤ میں لا دیا تھا۔ اس سوال پر کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے جو مجمع میں پوچھا گیا، مسٹر جناح کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لیکن سوال کرنے پر جھک کر ادب سے بولے میں گنہگار ہوں اور خطا کار ہوں، آپ کا حق ہے کہ مجھ سے کہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا میرے پسینے چھوٹ گئے۔ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک نے تقسیم سے قبل آزادی کی جد و جہد کو عروج پر پہنچایا، جس نے ہر ہندوستانی کو متحد کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے وفد نے ملاقات میں سیاست اور مذہب اور ذاتی طور پر نماز پڑھنے پر زور دیا۔ یہ مستند واقعہ جیسا کہ 2001 میں ارشاد احمد حقانی سے بحث کی اور ایک ٹی وی پر پروگرام میں ذکر کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی ہدایت پر ان کے ساتھیوں نے مسٹر جناح کی مذہبی تربیت کی، جس کا نتیجہ 1934 کے بعد تقریروں میں مذہبی رنگ اور نظریات میں تبدیلی کی صورت میں نظر آیا۔ وہ کوئی مذہبی شخصیت نہیں تھے، لیکن سچے مسلمان تھے جنہوں نے قرآن، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا، جیسا کہ منیر احمد منیر اور جنرل محمد اکبر کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، جہاں سرحدی تنازعات نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو پیچیدہ کیا۔ وہ اسلامی اصولوں پر یقین رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ نظام اسلامی تعلیمات پر مبنی ہو، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن ان کا رہنما ہے۔ سیکولر دانشوروں کی تقریروں کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے اور چند تقریروں سے غلط مطلب نکالتے ہیں، حالانکہ ان کے نظریات میں وقت کے ساتھ تبدیلی آئی، جیسا کہ علامہ اقبال کے فکری اثر سے ظاہر ہوتا ہے۔ دین بیزار
حضرات انہیں سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اسلامی مملکت کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ 1948 میں انہوں نے امریکی عوام کے نام براڈ کاسٹ میں اسلامی ریاست کی بات کی۔ 1947 کی تقسیم کے بعد ہندوستان کی آزادی ایک تاریخی لمحہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی نے کئی چیلنجز کو جنم دیا۔ آج کا ہندوستان نہ مکمل اسلامی ہے، نہ جمہوری، نہ فلاحی، بلکہ آمریت اور جمہوریت کا مغلوبہ ہے، جہاں اقتدار پر دولت کی اجارہ داری ہے، نظریاتی منت غائب ہے اور عوام پس رہی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی مذہبی تربیت کے بارے میں منشی عبد الرحمن خان کی کتاب تعمیر ہندوستان اور علماء ربانیین میں تفصیل ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے تحقیق سے مواد جمع کیا اور ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جو آزادی کی تحریک کی کتابوں یا مغربی اسکالرز میں نہیں ملتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی عظیم اسکالر، مفسر قرآن، سیرت نبوی کے مصنف اور روحانی شخصیت تھے جو مسلمانوں کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے۔ مولانا شبیر علی تھانوی کی روایت کے حوالے سے منشی عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ 1938 میں مولانا اشرف علی تھانوی دوپہر کا کھانا کھا کر خانقاہ میں تشریف لائے اور مجھے بلایا۔ چند منٹ بعد فرمایا، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ مسلمان لیگ والے کامیاب ہوں گے اور سلطنت انہی کو ملے گی جنہیں آج ہم فاجر کہتے ہیں، کیونکہ مولوی سلطنت چلا نہیں سکتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لوگ دیندار بن جائے تاکہ سلطنت دیانتداروں کے ہاتھ میں ہو۔ میں نے پوچھا، تبلیغ نیچے کے طبقے سے شروع ہو یا خاص سے؟ فرمایا خاص سے، کیونکہ وقت کم ہے اور اگر خاص دیندار بن گئے تو عوام کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس جذبے کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک وقت ترتیب دیا اور نواب محمد اسماعیل کے ذریعے مسٹر جناح سے ملاقات کا اہتمام کیا، جو مسلم لیگ کے سرکردہ رہنما تھے۔ اور 1947 میں جب مسلم لیگ تقسیم ہوئی تو ہندوستان کے لیے انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر بنے۔ جب متکلم نے مسٹر جناح سے عرض کیا کہ دوسری بات کہتا ہوں کہ آپ خود نماز پڑھا کریں، کیونکہ یہ فرض ہے، اس سوال پر کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے جو مجمع میں پوچھا گیا، مسٹر جناح کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لیکن سوال سن کر جھک کر ادب سے بولے، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کا حق ہے کہ مجھ سے کہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھوں گا۔ اس سادگی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، یہ میرا وعدہ ہے، میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ دعا کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اہل سنت کے طریقے سے نماز شروع کی اور آخری وقت تک اس کی پابندی کی، جس سے کچھ بے نمازی بھی نمازی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہندوستان کی تقسیم ایک تاریخی واقعہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا اور آزادی کی تحریک کے نتائج کو پیچیدہ کیا۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، جس نے ہر ہندوستانی کو انگریزی راج کے خلاف متحد کیا اور آزادی کے عظیم مقصد کو عروج پر پہنچایا۔ یہ تحریک اگست 1942 میں مہاتما گاندھی کی قیادت میں شروع ہوئی، جب انہوں نے ممبئی کے گولیا ٹیک کے میدان میں ایک تاریخی خطاب کیا اور کرے یا مرے کا نعرہ دیا گیا۔ گاندھی جی نے واضح کیا کہ ہندوستان کو مزید انتظار نہیں کرنا اور انگریزوں کو فوراً ہندوستان چھوڑنا ہوگا۔ اس تحریک کا مقصد انگریزی استعمار کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا اور یہ دوسری عالمی جنگ کے دوران شروع ہوئی، جب برطانیہ جنگ میں مشغول تھا، جس نے ہندوستانی رہنماؤں کو موقع دیا کہ وہ اپنی جدوجہد کو تیز کرے۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ جنگ کے دوران انگریز کمزور ہے اور یہ ہندوستان کے لیے آزادی حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ بھارت چھوڑو تحریک نے ہندو، مسلمان، سکھ اور دیگر برادریوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا، جہاں سب نے مل کر انگریزی تسلط کے خلاف آواز اٹھائی۔ تحریک کے آغاز کے چند گھنٹوں کے بعد ہی گاندھی جی سمیت کانگریس کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس سے عوام کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ ممبئی، دہلی، کلکتہ اور دیگر شہروں میں لاکھوں لوگوں نے مظاہرے کیے، ہڑتالیں کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ گاؤں گاؤں میں نوجوانوں نے ریلوے لائن،
ڈاک کھانے اور پولیس اسٹیشنوں پر حملے کیے تاکہ انگریزی نظام کو مفلوج کیا جائے۔ اس تحریک نے خواتین کو بھی بڑی تعداد میں متحرک کیا، جن میں ارونا آصف علی، اوش مہتا اور دیگر اہم کردار ادا کیا۔ ارونا آصف علی نے ممبئی میں کانگریس کا جھنڈا لہرایا، جبکہ اوش مہتا نے خفیہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جس سے آزادی کی پیغامات نشر کیے گئے۔ اگرچہ تحریک پر انگریزوں نے سخت کریک ڈاؤن کیا اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس نے انگریزی راج کو ہلا کر رکھ دیا۔ تحریک کے دوران تشدد کے واقعات بھی ہوئے، لیکن گاندھی جی نے ہمیشہ عدم تشدد پر زور دیا۔ بھارت چھوڑو تحریک نے انگریزوں کو یہ دباؤ کروایا کہ ہندوستان کو اب زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ اس تحریک نے نہ صرف ہندوستانیوں کے عزم کو مضبوط کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کو توجہ دلائی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد 1945 میں برطانیہ کی کمزور معاشی اور سیاسی حالت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ہندوستان سے دستبرداری پر غور کرے۔ اس تحریک نے ہندوستانیوں میں خود اعتمادی پیدا کی اور آزادی کے لیے ان کے عزم کو ناقابل تسخر بنایا۔ اگرچہ 1947 کی تقسیم نے ہندوستان کو 2 ممالک میں تقسیم کر دیا، لیکن بھارت چھوڑو تحریک کی بدولت ہندوستان اپنی آزادی حاصل کی۔ اس تحریک نے ہندوستانیوں کو سکھایا کہ اتحاد اور عزم کے ساتھ کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحریک ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہری باب ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا اور آج بھی ہر ہندوستانی کے دل میں آزادی کی قدر کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ تحریک ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کا عظیم سنگ میل تھی، جس نے ہر ہندوستانی کو اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانی دینے کی ترغیب دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔